گھیرے میں لے لے، کیونکہ دشمن کی تعداد عموماً زیادہ ہوا کرتی تھی مسلمان فوجیوں سے. تو اس خطرے کے پیش نظر بے اختیار میں نے اس کو ہدایت دی کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ. یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد ساریہ کی طرف سے ایک پیغام نامے والا خط لے کر آیا اور اس میں یہ بات درج تھی. اس نے کہا کہ گزشتہ جمعے یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ہم رات بھر، یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کی درمیانی رات کو رات بھر لڑتے لڑتے دن میں داخل ہوئے اور لڑائی جاری رہی. اور ایک ایسا وقت آ گیا جبکہ جمعہ ہو رہا، جو جمعے کا وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز کا، کہ اس وقت ہمیں خطرہ تھا کہ ہم دشمن سے پسپا ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے. اچانک ہمیں آواز آئی، آپ کی آواز، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اور سارے لشکر نے یہ آواز سنی. چنانچہ انہوں نے فوری طور پر پہاڑ کے دامن کا رخ اختیار کیا، اور چونکہ پشت محفوظ ہو گئی، چھوٹی فوج کے لیے ہر سمت میں لڑنا مشکل ہوا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سمتیں اس کی محفوظ ہونی چاہیے. چنانچہ محفوظ ہوتے ہی وہ بظاہر مغلوب ہونے والی فوج اچانک غالب آ گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مارکا مسلمانوں کے ہاں ثابت ہوا. تو وہی بدر کا خدا بات کا خدا بھی رہا. وہ فرشتے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ نحن اولیاء فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں پھر صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہی مضمون بغیر ظاہری نظاروں کے یا بغیر کشوف کے یا بغیر رویا کے بھی چلتا ہے. لیکن اس قسم کے واقعات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا انفرادی طور پر بہت زیادہ نہیں ملتے، لیکن مجھے کم یقین ہے کہ بکثرت ایسے واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آج کی جو تاریخ بن رہی ہے جماعت میں، ہم اس کثرت کے ساتھ جماعت میں فرشتوں کا نزول دیکھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر یہاں تو بکثرت نازل ہو رہے ہوں اور نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی زندگی میں بکثرت نازل نہ ہو رہے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں احمدیت کی تاریخ بن رہی ہے جہاں اس قسم کے واقعات پھیلے نہیں پڑے، بکھرے نہیں ہوئے. اس طرح کسی نے کہا ہے چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری. کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں احمدیت داخل ہوئی ہو اور جہاں سب سے قدم کے عظیم الشان نمونے احمدیوں نے نہ دکھائے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی وعدے بڑی شان کے ساتھ پورے نہ ہوئے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. انڈونیشیا میں ایک دفعہ مولوی رحمت علی صاحب مبلغ احمدیت جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس طرح انڈونیشیا میں خدمت اسلام میں کاٹا کہ پیچھے جوان بیوی بوڑھی ہو گئی، اس کے کالے بال سفید ہو گئے، بچے جوان ہوئے. اور ایک مسلم معود فرمایا کرتے تھے کہ بچے بعض دفعہ ماں کے پاس حاضر ہو، ماں کو کہتے تھے، تنگ کرتا تھا ایک بچہ خصوصیت کے ساتھ، ایک چھوٹا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اماں لوگوں کے ابا آتے ہیں، وہ چیزیں لے کے آتے ہیں، میرا ابا کہاں ہے، کبھی نہیں آتا وہ. اور ماں اشارہ کر دیا کرتی تھی جس طرح بھی انڈونیشیا سمجھا کرتی تھی. اس کی آواز بھرا جاتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، کہتے ہمارا باپ اس طرف ہے، وہاں سے آئے گا کسی وقت. اور اس حالت میں وہ بچہ جوان ہو گیا اور بچپن میں جو باپ کی شخصیت کا سایہ ہوتا ہے اس سے محروم رہ کے جوان ہوا. تو جتنی عظیم الشان قربانی کوئی خاندان خدا کی میں دیتا ہے اسی طرح اسی شان کے فرشتے اس پر نازل ہوا کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے منہ کی بات خدا کسی کا دکھاتا ہے.
یہ پہلے رکھتے ہیں اور فرشتوں کو بعد میں ان کی مطابقت کا حکم دیا جاتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ مولوی رحمت علی صاحب جس مکان میں رہتے تھے وہ سارا محلہ لکڑی کے مکانوں کا بنا ہوا تھا. ایک طرف اس کے ایسی خوفناک آ گئی کہ وہ پھیلتے پھیلتے ہوا کے رخ کے مطابق مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی اور جماعت کے پریشان حال ممبران وہاں پہنچے اور اس کی منتیں کی کہ مولوی صاحب آپ اس جگہ چھوڑ دیں, کم از کم سامان نکال لیں, بعد میں انسان جلدی سے بھاگ کے باہر جا سکتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک آگ ہے جو نہیں چھوڑے گی اور ہوا کو رخ کہتا ہے کہ لازمی اس نے آپ کے گھر تک پہنچنا ہی پہنچنا. مولوی صاحب نے کہا ہرگز سوال ہی لگا ہوتا, میں تو اس آقا کا غلام ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کے بھی غلام. یہ آج مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی. بہت بڑا دعویٰ تھا لیکن ایک بہت بڑے مومن کی زبان کا دعویٰ تھا. ایک ایسے مومن کی زبان کا دعویٰ تھا جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری تھی, ربا کا برا لو اقسم علی اللہ علیہ. خبردار, ایسے بھی خدا کے درویش بندے ہیں جن کے پراگندہ بال ہوتے ہیں, خاک آلود ہوتے ہیں, مگر اگر وہ خدا پر قسم کھا جائے تو خدا ضرور ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. چنانچہ یہ انڈونیشیا کی تاریخ کا ایک درخشندہ واقعہ ہے. آگ بڑھتی رہی, سارے مکان جلا دیے اور جب ان کے مکان کو اس کے شعلے چھونے لگے تو اچانک اتنی موسلادھار بارش برسی ہے کہ ایک ذرہ بھی اس مکان کا نقصان نہیں کر سکی. آگ دیکھتے دیکھتے شعلے بھسم ہو گئے. کچھ دوسروں کو بھسم کرنے کے لیے آگ ہوتی ہے, آپ بھسم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پانی کے نتیجے. تو یہ بھی فرشتوں کا نزول ہم نے دیکھا جو دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا بات ختم عطا کرتے ہیں کہ پھر گویا فرشتہ وہ ہوتا ہے جو بات کرنے والا ہے اور فرشتے اس کی مطابقت کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر انہیں پابند کر دیتی ہے کہ میرے ان بندوں کے قول کو سچا کر کے دکھانا. ایسے بہت سے واقعات ہیں. میں نے چند سال پہلے ایسے واقعات اکٹھے کرنے شروع کیے اور بڑے عظیم الشان اور بڑے دلچسپ واقعات ہیں. بہت قیمتی سرمایہ ہے میری تاریخ کا. آج ان میں سے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک احمدی خاتون تھی کسی گاؤں میں, کسی ملک میں. ان کے 3 یا 4 بچے تھے, مختلف عمروں کے, تقریباً جوان تھے. گاؤں پر حملہ ہوا اور اس گاؤں میں وہ اکیلا گھر تھا, لیکن تھے اس قسم کے لوگ جن کے بڑے احسانات تھے گاؤں والوں پر, معزز اور کریم شمار ہوتے تھے. چنانچہ گاؤں والوں کی نظریں ان کے سامنے نیچی تھیں. ان سے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا, ان کی شرافت ان کے ارد گرد پہرا دے رہی تھی. لیکن جب باہر کا حملہ ہوا اور ایک جتھا آیا تو اس وقت گاؤں والوں نے اپنی پناہ پیچھے کھینچ لی. انہوں نے کہا کہ اب ہم میں طاقت نہیں ہے, اس لیے تم جس طرف جانا چاہتی ہو بچوں کو لے کر پناہ ڈھونڈو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. وہاں نے کہا کیسا فرار, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے خلیفہ کی آواز مجھے پہنچی ہے, خدا کے خلیفہ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور نہیں جانا, اس لیے تم بچوں کا کیا کہتے ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو کچھ ہے اس راہ میں قربان ہو جائے, میں کروں گی نہیں یہاں سے. اور اس نے ایک عجیب حرکت کی. جس دن حملے کا خطرہ تھا, یعنی اطلاع تھی کہ اب وہ جتھا آ کے حملہ کرے گا, اس صبح وہ اٹھی اور اپنے بچوں کو بہترین کپڑے پہنائے جو عید وغیرہ کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر پہنائے جاتے ہیں. پھر اس نے سیویاں پکائیں جو دیہات میں عید کے موقع پر پکائی جاتی ہیں, اور بچوں کو خوب سجا بنا کر
खूब अच्छी खुराक देकर उसने कहा कि देखो बच्चों, हमला होने वाला है, तुम 4 जवान हो मेरे, तुम में से एक भी अगर जिंदा पीठ दिखाकर वापस आया तो मैं उसको कभी अपना दूध नहीं बख्शूं। जिस तरह मैंने तुम्हारी ईद बनाई है, तुम मेरी ईद बनाना, और खुदा की राह में जाने देना हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपनी छातियों पर वार खाते हुए, पीठ पर नहीं। इस तरह उसने अपने 4 जवान भी खुदा के हजूर पेश कर दिए। लेकिन तनज़्ज़ुलु अलैहिमुल मलाइका का वादा इस शान से उसके हक में पूरा हुआ कि वो गांव के करीब आकर मुख्तलिफ जिहाद का जत्था एक ऐसी अगवा के नतीजे में लौट गया कि जिसकी कोई भी हकीकत नहीं। उनको यह खबर पहुंची कि यहां जो अहमदी खानदान है उसके बहुत से साथी भी हैं और बहुत हथियारबंद हैं और बड़े बड़े खतरनाक हथियार इनके पास इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इनके 4 मारे जाएंगे, तुम्हारे 100-150 मारे जाएंगे। अब अगर तुम ये देखकर हमला करना चाहते हो तो करो। लेकिन वापस लौट गए। बड़े बहादुर लोग हैं वो लड़ने वाले, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं। ये उनके दिल का खौफ नहीं था, ये अल्लाह ताला के फरिश्ते थे जो उनकी बागें मोड़ रहे थे। जब खुदा के फरिश्ते किसी कौम की बागें मोड़ दिया करते हैं तो उनको इस्तिताअत नहीं होती उस रुख पर चलने की। एक कस्बे में एक अहमदी खातून थी, बेवा और अकेली, उनका बच्चा भी कोई नहीं था। इर्द गिर्द जब मकान जलने शुरू हुए, लुटने शुरू हुए अहमदियों के, तो उनके दिल में बड़ी हसरत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ रुख नहीं कर रहा है, कि मेरा ईमान तो कमजोर नहीं, कि खुदा मुझे आजमाइश में नहीं डाल रहा। ऐसी बेकरार हुई कि बाहर निकलकर चौक में वजीला शुरू कर दिया कि ओ जालिमों, तुमने मेरे ईमान में क्या कमजोरी देखी है जो मुझे नहीं देख रहा।